الفطر جو ہے چونکہ جلدی نماز عید ہو جاتی ہے، اور میرے گھر میں جس نے بھی نماز کے لیے جانا ہے میرے بھائی، اس نے پہلے گھر میں ادھر آنا ہے، ختم پڑھنا ہے اور دعائے خیر کر کے پھر جانا ہے نماز پڑھنے عید کی. تو اس میں چونکہ والد صاحب کا اور میرے بھائی سسٹر جتنے بھی مرحومین ہیں ان کا ختم جو ہے وہ پہلی پرائورٹی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو کھانا ختم میں رکھا جاتا ہے وہ جتنے ہمارے ارد گرد گاؤں میں وہ لوگ جو اچھا کھانا جن کے گھر میں نہیں پکا ہوتا ان کے گھروں میں وہ کھانا جاتا ہے. اس سے پہلے رات کو جو ان کے گھروں میں جو سب توفیق ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کے گھروں میں وہ راشن بھی، پیسے بھی، کپڑے بھی، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں حصے دار بنے. پھر اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے کہ جتنے چونکہ میرے والد صاحب والا گھر جو ہے وہ بڑا گھر ہے، مطلب والد بڑے تھے تو ان کو بڑا گھر کہتے ہیں. تو وہ سارے جتنے میرے چچا ہیں ان کے بچے ہیں، میری پھپھو ہیں وہاں پہ گاؤں میں، اور ساتھ میری خالہ بھی گاؤں میں ہے، ایک آگے ان کے کزنس ہیں والد صاحب کے. تو ایک بہت بڑی فیملی ہے الحمدللہ. کم از کم ہم کسی شادی بیاہ میں بھی جب ہم دعوت کرتے ہیں تو 300 کے بعد جو ہے نا باہر سے گیسٹ جو ہیں وہ لسٹ شروع ہوتی ہے. تو 300 پلس کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ ہماری امیجیٹ فیملی ہے، بچے بڑے سارے ملا کے خواتین. تو جو مرد ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، اور خواتین جو ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ایک سرکل بنا ہوا ہے والد صاحب کے زندگی سے کہ عید کی نماز پڑھ کے سب پہلے ہمارے گھر آتے ہیں. عید کی نماز کا پہلا جو کھانا ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے. پھر ہر چچا کے پاس کسی کی طرف چائے ہے، کسی کی طرف سوئیاں ہیں، کسی کی طرف کھیر ہے، کسی کی طرف دہی بھلے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک نے آپس میں شیئر کیا ہوتا ہے اور انہوں نے ساری فیملی میں راؤنڈ لینا ہوتا ہے. میں چونکہ جب وہ نکل جاتے ہیں چھوٹے بچے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں عیدیاں دے دو کہ وہ ایک گھر میں ایک سسٹم چلتا ہے، لیکن جو ہلکا ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے میری عید یا کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. انہوں نے ہر ایک نے، گاؤں والوں نے بھی، میرے ارد گرد کے دیہات والوں نے بھی، اور علاقے کے بھی، ہلکے کے بھی، پھر شہر کے ہر بندے نے عید مبارک کے لیے آنا ہے. پھر اس میں اس ٹائم کو پھر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پہلا حصہ فیملی کا، جو ہی فیملی مل کے سارے وہ دوسرے گھروں میں چکر لگانے چلے جاتے ہیں. پھر میرا ڈرائنگ روم اپنے لوگ ہلکے کے لیے کھل جاتا ہے سوری. وہ پھر ٹائم جو کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی اس کو سرو کر رہے ہیں، کوئی شام کے وقت پھر ہماری جو باری ہوتی ہے کہ سارے جو آ کے ہمیں بچوں کو گھر میں عید دے کے گئے ہوتے ہیں، پھر خواتین کا اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے عید کی واپسی کا. یعنی پہلے مرد عید کے دے کے جاتے ہیں سب کو بچوں کو، پھر خواتین تیار ہوتی ہیں، پھر اسی طرح شام کا راؤنڈ پھر خواتین لگاتی ہیں وہ عید جس کے بچے کو ملی ہے وہ جا کے ان کے گھروں میں ساتھ گپ شپ اور ساتھ عید. تو یہ میری چونکہ اگر میری اس وقت جو ہے وہ ٹیمیں جو آئی ہوتی ہیں عید ملنے ہلکے کی، وہ مجھے کوئی اسپیس دیں تو میں پھر اپنی سسٹرز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس راؤنڈ میں شامل ہوتی ہیں. ادروائز انہیں کہتی ہوں آپ شروع کریں. وہ پھر وہاں سے مجھے فون کر رہی ہوتی ہیں، نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ سوری جی. بیسیکلی ایک جو ہمارا سب سے اہم میں سمجھتی ہوں کہ میں ہمارے فیملی کو جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جتنا بھی ناراض ہو، جس سے بھی جتنے گلے شکوے شکایتیں ہوں، عید والے دن ہم نے ایک دوسرے کو منانا ہوتا ہے اور اس کے گلے شکوے سننے ہوتے ہیں. پورا سال وہ انبار اکٹھا ہوتا ہے. جب ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دل کی بڑاس نکالتے ہیں. پھر جو نہیں آتا، مثلا سب نے آنا ہے تو جو نہیں آ رہا اس کا مطلب ناراض ہے. پھر اس کو شام کو بنایا جاتا ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے، بھی تم کیوں نہیں آئے، تم نے کیوں اس طرح کیا. تو پھر عید کا یہ دن تو اس طرح فیملی کے ساتھ اور جو آ رہا ہے اس کے ساتھ. دوسرا دن جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی ڈیرے پہ ہوتا ہے میرا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈیرے کا
تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ میں ہلکے میں ہوتی ہوں، یعنی پہلے دن فیملی، دوسرے دن جو مجھے عید ملنے آتے ہیں میرے سیاسی رفقا ڈیرے پہ، پھر تیسرا دن میں ان کو گھروں میں جا کے، تو جو ساتھی ہیں ان کی عید ملن پارٹیاں کسی نے بلایا ہوتا ہے. اب چونکہ کرونا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کو لمیٹڈ کرنی ہے، آپ کو ہر ایک کو اس طرح سے میل جول بھی نہیں کرنا، اور دعوتیں اور وہ کانسیپٹ بھی اس کو بالکل بالکل. یہ جو اس دفعہ کی عید ہے وہ خاص طور پر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. بہت نے کوشش کی مختلف عید ہے. بالکل گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ کم سے کم بازار میں جائے شاپنگ کریں. آپ نے کس طرح سے شاپنگ کی ہے؟ کوئی شاپنگ کی ہے کہ آپ بھی بس ایس او پیز پر پابندی کروانے میں لگ رہی ہیں؟ کس طرح سے کپڑوں کی جو آگے سلیکشن ہے وہ ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کوئی اسپیسیفکلی عید کی شاپنگ کا ماحول بنانا، مجھے اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو عید پہ کیا ملنا چاہیے، اس کو عید پہ کیا گفٹ دوں، اس کو کیا بیچوں، اس کو کس طرح سے اپلائج کروں، کون. اور لوگوں کی مجھ سے توقعات بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک تو ہلکے کی توقعات ہیں، فیملی کی توقعات ہیں، دوستوں کی توقعات ہیں. کہیں میں پورا کرتی ہوں، کہیں میں پورا نہیں کر سکتی. اپنی ذات کے لیے کوئی شاپنگ نہیں. مہندی بڑا ایک امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے خواتین کے لیے، خاص طور پر جو عید کے اوپر مہندی آپ اور لگواتی ہیں. مہندی اور چوڑیاں نہیں لگاتی. اور بیٹی میری، باقی میری بھتیجیاں، بانجیاں، سسٹرز تو اسپیشلی جو ہے وہ اس کو رات پوری وہ مہندی لگوا رہی ہیں، اور وہ مختلف ڈیزائن بن رہے ہیں، اور میں غصہ کر رہی ہوں ان کے گرد کہ بھی چھوڑ بھی دو، اب ختم کرو. مہندی نہ لگوانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوش مزاج ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کی طرف بھی خوش مزاجی آ گئی ہے کہ مہندی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مہندی لگانے کے لیے ہاتھ فری چاہیے. آپ کو خالی ہاتھ فری رکھ کے بیٹھ کے آپ نے ویٹ کرنا ہے، تو یہاں تو میرا فون جو ہے ایک سیکنڈ بھی میں ایک ہاتھ جو ہے اس سے اوپر نہیں اٹھا سکتی ہوں. تو میں وہاں کیسے بیٹھ کے تو اتنا ٹائم جو ہے ان پہ مہندی کے لیے سرو کروں؟ وہ ٹائم میں بہت سارے اور بہتر کام کر سکتی ہوں. تو وہ یقیناً پھر میری ذمہ داری ایسی ہے کہ میں وہ اپنی خواہشات ساری جو ہے مار چکی ہوں، اور وہ میرے لیے اہم بھی نہیں ہے. تو اس طرح تو پھر آپ وہ سوئیاں اور جو شیر خورما خاص طور پر بنایا جاتا ہے وہ جو والدین کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے، وہ بھی نہیں کرتی ہوں گی؟ نہیں، وہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اور وہ تو ہمارے ریسپی کا اور مینیو کا حصہ ہوتا ہے. اور اس میں مجھے، میں بناؤں یا نہ بناؤں، اس کو فائنل ٹچ میں نے ضرور دینا ہوتا ہے کہ بتاؤ کیسا بنایا، اس کے اندر نقص نکالنا. نقص نکالنے میں چیمپئن ہوں، اور وہ اس کو ٹھیک کروانا کہ یہاں پہ کمی ہے اس چیز کی، چینی کم ہے یا زیادہ ڈال دیا، یا دودھ کم ہے، یا یہ چیز کم ہے، اس کو ٹھیک کرو. تو وہ کوک ٹھیک کرتی ہیں، لیکن خود کھڑے ہو کے بنانا جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے. لیکن ہدایات، میری ہدایت کاری جاری رہتی ہے کچن میں کھڑے ہو کے. اور سب سے زیادہ ہدایت کاری کا مجھے موقع عید پہ ملتا ہے. عید کی جو چاند رات ہوتی ہے میں قابو آئی ہوتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے باقی کام جو ہے وہ میرے آلموسٹ 9-10 بجے کے بعد رات کو ختم ہوتے ہیں. تو پھر میں کچن میں شامت لائی ہوتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں. وہ کہتے ہیں آپ جائیں اوپر سکون کریں، جب یہ سارا تیار ہو جائے گا تو ہم آپ کو چیک کرا لیں گے، ابھی ہمیں کام کرنے دیں. الٹا بلکہ آپ کے آنے سے افراتفری ہوتی ہے، چیزیں خراب ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب گھر میں تو چلیں آپ جو سوئیاں ہیں، شیر خورما، اس کی چینی ٹھیک کر لیتی ہیں، لیکن جو رمضان بازار ہے اس کے اندر جو چینی آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اس میں بڑا ایک ادھم مچا ہے. اور حکومت یہ کوشش کرتی رہی ہے، جیسے منشور بھی تھا کہ جو بیوروکریٹک اور جو دیگر اصلاحات ہیں وہ لے کے آنی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شروع دن سے ہی شاید وہ تعاون کرنا ہی نہیں چاہ رہی. اور ہم نے یہ وہی دیکھا کہ سیالکوٹ میں بھی آپ کا جھگڑا ہوا اور آپ نے ایک گڈ انٹینشن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کو ایک الگ اینگل دے دیا گیا ہے کہ جیسے آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے، اور ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر جو واویلا مچایا گیا. تو باقی جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ عوام کو سب جواب ہیں، عوام کی عدالت میں سب نے کھڑے ہونا ہے اور ڈلیور کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے، اور عوام کو جواب دینا ہے. وہ
میں بھی ہوں اور وہ افسر شاہی کے تمام جن کو افسر شاہی کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ نوکر شاہی ہے، اور ان کو عوام کا نوکر ہو کے کام کرنا ہے، نہ کہ افسر بن کے کام کرنا، کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور پرکس پریویلیجز وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارا جو المیہ رہا کہ پنجاب کے اندر اور اوور آل پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے میرٹ کو انشور کرنے کے لیے اوپن ہینڈ دیا بیوروکریسی کے کہ آپ میرٹ کو انشور کریں اور رول آف لا کو پروموٹ کریں اور جسٹس کریں اور نیپوٹزم فیورٹزم کی بجائے لوگوں کو جو ہے وہ میرٹ پہ ہر جگہ پہ امپاور کریں۔ بدقسمتی سے پرائم منسٹر کا وہ جو نعرہ ہے نا، وہ الٹیمیٹلی ایک ویکنیس بنا لیا گیا کہ جس میرٹ کو انہوں نے انشور کرنے کے لیے کہا، اس میرٹ کا سہارا لے کے جو جائز کام تھے لوگوں کے، جو ورکرز کے، جو ان کی روٹین پوسٹنگ ٹرانسفر تھی یا جو ایک عام سائل کی زندگی میں بہتری لانے کے اقدامات تھے، اس کو بھی انہوں نے جہاں پہ روکا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی میرٹ نہیں تھا۔ تو اس میرٹ کا خود استحصال ہوا اور جس سے لوگوں میں بددلی پھیل رہی ہے، جس سے لوگ جو ہیں متنفر ہو رہے ہیں ہماری حکومت سے۔ لوگ جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری بیوروکریسی پہ گرپ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو روایتی سے پہلے چل رہا تھا یہاں پہ شہباز شریف کا 10 سال کا دور، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کس طرح جونیئرز کو سینئرز پہ مسلط کیا گیا، جونیئرز کو جس طرح سے سینئر کے استحصال کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک فرد واحد جو ہے کس طرح سے ایک انگلی کے اشارے پہ بیوروکریسی کو گھر بھیجتا رہا۔ اور اسی نواز شریف کے دور میں فیصل آباد کے اس واقعے کو کون بھول سکتا ہے جس میں سر عام ہتھ کڑیاں لگوائی گئی اور سارا یہ ہم وہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو جائز مقام ہے، جو عزت ہے، ان کو ہر حال میں ہم دیں، لیکن جو عوام کے حقوق ہیں، جو عوام کے مسائل اور مشکلات ہیں، ان کو بھی تو کسی نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو یہ اب 3 سال گزر گئے ہیں، اس سے زیادہ اب کیا ہوگا کہ آپ ایک ایس او پی بناتے ہیں، ہمارا کام ہے وسائل مہیا کرنا، ہمارا کام ہے گائیڈ لائنز بنانے، ہمارا کام ہے ان کو ایس او پیز بتانے کہ یہ طریقہ کار ہے رمضان بازار کا اور یہ وے فارورڈ ہے، یہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے۔ اب امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے، وی آر پالیسی میکرز، دے آر امپلیمنٹرز۔ جو پالیسی اور امپلیمنٹیشن میں گیپ ہے وہ اس کرائسس کو جنم دے رہا ہے، عوام کے اندر نفرت کو جنم دے رہا ہے، بے چینی کو جنم دے رہا ہے، مایوسی کو جنم دے رہا ہے، ناامیدی کو جنم دے رہا ہے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت خاموش تماشائی بن کے کیسے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ لیکن اس میں 2 طرح کا رجحان آپ نے دیکھا۔ جو عوام ہے، جو ایک پسے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اس عمل کو سراہا۔ جو بابو ہیں، جو لیڈ کلب ہے، پریویلیجڈ کلاس ہے، انہوں نے اس کو اپنے دوسرے نقطہ نظر سے اظہار کیا اپنی رائے کا۔ دونوں میرے لیے قابل احترام ہے اور دونوں کی رائے میرے لیے محترم ہے، لیکن میرا دل عوام سے دھڑکتا ہے، اور میرے عوام کو اگر ہم جواب دہ نہیں ہیں اور عوام کے استحصال کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس جو ہے کوئی جواب نہیں ان جھنڈوں کا، ان اتھارٹیز کا، ان لیبلز کا، کہ جو میں عوام کو ریلیف نہ ملے۔ ان ساری یہ بہاریں ساری عوام کے ساتھ ہیں، تو اگر عوام ہی کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو پچھلے 70 سال کے مسائل ہیں وہ 2-3 سال میں تو حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی ہم عوام دیکھتی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو آپ اپوزیشن کی جو سیاسی قیمہ ہے وہ بڑا زبردست بناتی ہیں، تو جو گھر میں دیگر ڈشز ہے، قیمہ ہے، وہ بھی اچھا بنا لیتی ہیں کہ صرف سیاسی قیمہ بنانے میں آپ کو ایکسپرٹیز ہے؟ دیکھیے، نہ میں نے کوکنگ سیکھی، نہ مجھے کوکنگ کرنے کا موقع ملا، لیکن میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میرے
میرے والد صاحب اس بات پہ پریشان رہتے. میں میٹرک اسٹوڈنٹ تھی, سائنس اسٹوڈنٹ تھی. تو میری والدہ کو کہتے تھے کہ باقی مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں, لیکن مجھے یہ ٹینشن ہے کہ اس کو آتا کچھ نہیں ہے کھانا پکانا, تو یہ بھوکی نہ مرے, اور حالات صورتحال کا کچھ نہیں پتا. تو ایک دن میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی ٹائم کچن میں نا تھوڑا سا انگیج کیا کرو تاکہ اس کی تھوڑی اورینٹیشن ہو. تو میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ہاں نہیں آتا تمہیں. تو میں نے کہا تو مجھے تو چپاتی میں بنا سکتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں بنا سکتی, تم نے کبھی کچن آئی نہیں. میں نے کہا میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو, میں بنا کے دوں گی. میں بناؤ. اب بلیو یو می دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم کہ میں نے چپاتی بنائی, اور وہ اتنی گول اور پرفیکٹلی ایک کلاس کہ مجھے اس وقت انہوں نے 500 انعام دیا. تو میری والدہ نے مذاق اڑایا کہ انہوں نے کہا کہ حاجی عاشق حسین کی بیٹی روٹی بنائے تو اس کو 500 روپیہ انعام. تو اپنے والد کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ میرے ان کی بیٹی جو ہے وہ روٹی بنائے سارا دن تو اس کے لیے کوئی انعام نہیں. تو اپنی بیٹی بڑی پیاری ہے کہ اس نے پہلی دفعہ روٹی بنائی ہے تو آپ نے اس کو انعام دیا. تو میں کام کروں یا نہ کروں, لیکن مجھے جب یو این میں گئی ہوں, میں نے کبھی کوکنگ نہیں کی تھی, لیکن وڈ یو بلیو کہ یو این میں خود اپنی کوکنگ کرتی تھی, اور مجھے پتہ تھا کہ ایسے کرنا ہے, اور جب میں ٹھان لوں گی یہ کرنا ہے تو میں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو میں کر لیتی ہوں. تو اسی طرح کچن میں کوکنگ میں جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر مجھے موقع ملے, ٹائم ملے, تو میں بہترین کوک ہوں. اور جب میں ایسی کبھی ایک دو دفعہ دوستوں میں ہاسٹل لائف میں شرطیہ مجھ سے انہوں نے پلاؤ شلاؤ بنوائے کہ بے بن ہی نہیں سکتا, میں نے بنایا. تو پرفیکشن پہ میرا بلیو ہے, جو میں نے کرنا ہے وہ پرفیکٹ کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا. تو کھانا جس دن میں نے تیار کیا کہ آج میں نے بنانا ہے تو میں بنا لوں گی اور آپ کو بھی کھلاؤں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو خوش لباسی ہے اس کی تعریف جو ہے آپ کے مخالفین بڑے کرتے ہیں, تو اس کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ بڑا مشہور ہوا ہے لوگوں میں کہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق امان ہیں وہ ایک بار جو سوٹ پہن لیتی ہیں اس کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے. اس بات میں کتنا سچ ہے؟ دیکھیے ان کی محبت ہے اور سارے دیکھنے والوں کی, اور اپنی نظر سے وہ دیکھتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے یا اس کی پذیرائی کرتے ہیں. میرے لیے یہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں, نہ میں نے کوئی اسپیشلی ان پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے, نہ میں نے. دیکھیے کپڑے تو ضرورت ہے, ہر شخص کی ضرورت ہے, اسے پہننے ہیں. جب پہننے ہیں تو کم از کم بندے کے پتروں والے پہن لیں. اور میرا نہ تو کوئی اور شوق ہے, نہ میں نے کوئی جویلری پہننی ہے, نہ کوئی میں نے ڈائمنڈ پہننے ہیں, نہ میں نے اس طرح سے قیمتی بیگ اٹھانے ہوتے ہیں, نہ میرا کو ایک روایتی خواتین والا کوئی وہ رولا ہے کہ میں وہ انبار کٹھے کروں اشیاء کے. تو کوالٹی کی چیزیں ہوں, چند ہوں, لیکن کوالٹی کی ہوں. تو اس میں سلیکشن جو ہے میری, وہ کچھ کہیں میری دوستیں مدد کرتی ہیں, کہیں میری بہنیں مدد کرتی ہیں, کہیں میری فیملی مدد کرتی ہے. اور وہ کرتی کیا ہے کہ اگر کوئی 10 سے 20 انہوں نے میں سلیکٹ کرنے ہیں تو کوئی 2-3 میں نے اس میں سے اپنے لیے چننے ہوتے ہیں, باقی میں نے ڈسکارڈ کرنے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے میری چوائس کا, میرے ٹیسٹ کا. وہ پھر کلر چینج کرتی ہیں, اس کی اسکیم چینج کرتی ہیں, پھر وہ دیکھتی ہیں کہ میں یہ میری پرسنالٹی سے میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو وہ ان کی درد سر ہوتی ہے. میں نے صرف اس کے اندر سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو یقیناً یہ جو آپ کا دوسرا ہے کہ بھی وہ دوسری دفعہ نہیں پہنتی ہوں, میری وارڈروب میں میری جو کام والی ہیں, میری کزنز ہیں, میری دوستیں ہیں, میری خاص طور پہ وہ بچیاں جو شاید وہ اچھا لباس پہننے کی ان کی خواہش ہو لیکن نہیں کر سکتی, تو گرمی کے اور سردی کے میرے وہ بیگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ خود اس میں سے سلیکٹ کرتی ہیں کہ کس کو کون سا پسند ہے, کیا کلر پسند ہے, اور وہ پہنتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے کپڑے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوئے, کسی کے کام آئے ہیں اور کسی مستحق کے کام آئے ہیں, اور وہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو لباس کے حوالے سے جہاں پر لوگ بڑا تعریف کرتے ہیں, آپ کے بناؤ سنگار اور خاص طور پر جو میک اپ ہے یہ بڑا مشہور ہے.
تو یہ کس سے کرواتی ہے؟ خود کرتی ہیں یا کوئی کرتا ہے آ کے؟ اور جو خواتین کو خاص طور پر آپ کوئی ٹوٹکا تو دیں گے ابھی میک اپ کے بارے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ تو میک اپ آرٹسٹ ہوں، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے. میں نے زندگی میں کبھی لپسٹک نہیں لگائی تھی شادی سے پہلے، اور پہلی دفعہ میک اپ میرا شادی پہ ہوا تھا، اپنی شادی. کزنس کی شادی پہ بھی میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا. تو بھی جب میں اس میں آئی ہوں سیاست میں، تو یہاں سارا ٹائم یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی آپ نے ایک دم سے جو ہے چھاپا مارا ہے، اور ابھی 3 پریس کانفرنسز کے بعد میں آئی ہوں. تو یہ میری ضرورت نہیں ہے، میڈیا کی ضرورت ہے. جب پھر میں سیاست میں آئی ہوں اور فل ٹائم ہم میڈیا میں ہر وقت کسی نہ کسی محاذ پہ فائرنگ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ پھر ضرورت بن گئی ہے. اور اس ضرورت میں مجھے نہ تو کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن ہے، بلکہ مجھے کوئی وہ کر ہی نہیں سکتا انگیج نہ کہ میں نے خود اس کو میری چوائس اور پرسنالٹی کا نہیں پتا. تو مجھے اپنے خود پتہ ہے کہ میری کون سی چیز اچھی لگے گی، کون سی بری لگے گی، اور اوور کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہے میں نے. اور میری لیمٹس کیا ہیں اور کس حد تک مجھے پبلک کے اندر ایک عوامی ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہوئے کس حد تک میں چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہے، اور کہاں پہ جا کے تو سوالیہ نشان ہے. تو اس کی اسیسمنٹ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے میں خود جو ہے اس پہ وہ کرتی ہوں. اب میں اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ مجھے گاڑی میں 5 منٹ چاہیے اور آپ ہر چیز ریڈی ہے. تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ وہ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کریں. یہ میرے بھائیوں کے جو جیب کتر کے آپ پیسے بیوٹی پارلرز میں دے آتی ہیں، تو نہ کریں ایسا، نہ ضیاع کریں. چھوٹی سی آپ کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ ان کے کئی ہزاروں روپے بچا سکتی ہے، اور آپ کو اچھا اور خوبصورت بنا سکتی ہے. اور اس کے لیے کوشش کریں. کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، اور سیکھنے سے ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن اس میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے. مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا، نہ مجھے کسی نے بتایا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو آپ کر لیتے ہیں. تو جب آپ نیت کر لیں گے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سب خود کر سکتی ہیں اور کریں گی. یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی رسائی سے باہر ہو یا ان کی انٹلیکٹ سے باہر ہو. تو یہ جو آپ اتنی دلیر ہیں، اتنی دبنگ انداز میں آپ پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں، سیاسی بیانات بھی دیتی ہیں، تو یہ کہاں کیسے آپ کے اندر آ گئی؟ آپ نے کوئی کسی سے ٹریننگ لی ہے؟ اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر کہیں بائک چلا رہی ہیں، کہیں آپ کرکٹ کھیل رہی ہیں، کہیں آپ کراٹے کا مظاہرے دکھا رہی ہیں. تو یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ دیکھیے میرے اندر بچپن سے یہ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل، اور ہر حال میں یہ کام مطلب میری تھیوری میں نہیں ہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے، اور یہ کہنا کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا. ایسے ایسے موقع آئے ہیں کہ جب سب لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں اب تو نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور میں نے ایسے چیلنج لیا کہ یہ ہوگا، اور میں نے کر کے دکھایا. ہار نہ ماننا اور آخری وقت تک کوشش کرنا، یہ میرا پیشن ہے. تو جو کام کوئی کہتا ہے کہ یہ تو لڑکیوں والا نہیں ہے، یہ کوئی لڑکیوں کے کرنے کا کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، میری وہ چڑ بن جاتا ہے کہ کیوں جی کیوں نہیں ہو سکتا. ہو سکتا، کریں گے. اور میں کر کے دکھاتی ہوں. یہ لو ہو گیا. اس لیے کہ آپ کی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے اس کو ڈسکریمنیٹ کر دیں کہ یہ خاتون ہے، بچی ہے، عورت ہے، یہ نہیں کر سکتی. ہر چیز کر سکتی ہے عورت، صرف اس کے اندر کمٹمنٹ ہونی ضروری ہے، اور اس کے پاس موقع ہونا ضروری ہے. اور میرے والد صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، میری والدہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور میں آپ کے ذریعے ان والدین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں، ان پہ اعتماد کریں. جس دن آپ نے اپنی بیٹیوں کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس دے دیا، ان کو جنگل میں چھوڑ دیں. اس معاشرے سے وہ خود لڑیں گی، اس معاشرے کا مقابلہ کریں گی، اپنی جگہ بنائیں گی اور سرخرو ہوں گی. اگر آپ ان کو چھپائے رکھیں گے، اگر آپ
ڈرے رہیں گے, گھبرائے رہیں گے, اور ان کو فرنٹ لائن پہ لانے سے ہچکچاتے رہیں گے, تو ان کے اندر خود اعتمادی نہیں آئے گی. تو ان بچیوں کو خود اعتمادی دیں, کانفیڈنس دے کے. میں نے 7ویں کلاس میں گتی راگ کے نیچے پہلی دفعہ ڈرائیونگ سیکھی, اور ارلی 80s کی بات کر رہی ہوں. تو جب میں نے وہ سیکھی ڈرائیونگ, میرے والد صاحب نے سکھائی, اس کے بعد میں نے کئی دفعہ ماری گاڑی, نقصان ہوا, چوٹیں لگیں, ایکسیڈنٹس کیے, لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے صرف سمجھایا کہ مجھے تیری زندگی پہلے عزیز ہے, اس کے بعد یہ باقی چیزیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پراپر ڈرائیونگ آئے تو پھر تم نے اس کو چلانا ہے, اپنی زندگی کو رسک پہ نہیں ڈالنا. تو آج میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی والد جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ کانفیڈنس نہ دے, لیکن ہمارے معاشرتی رویے, ہمارے مسائل, والدین جو ہے وہ گھبراتے ہیں, لیکن معاشرے کو بدلنا کس نے, ہم سب نے مل کے بدلنا ہے. اور جب ہم ڈرتے رہیں گے, گھبراتے رہیں گے, تو ان معاشرے کے بھیڑیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آج عید کا دن ہے, تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے فون کال کرنی ہے, عید کی مبارکباد دینی ہے مریم نواز کو یا بلاول بھٹو کو, تو آپ کی کیا پہلی چوائس کیا ہوگی, کس کو مبارکباد؟ بلاول بھٹو. کیوں؟ اس لیے کہ شہید محترمہ کا بیٹا ہے, اور میری لیڈر بینظیر بھٹو جو مجھے پیپلز پارٹی میں لے کے آئی تھی, اور اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ میں ایف جے میں تھی, میں نے انہیں ایز اے وومن پرائم منسٹر فاطمہ میڈیکل